یہ جو عمل بیٹھا ہوا ہے انپڑھ آدمی ہے, تمیز ہے نہیں, یہ گندے اس کے کپڑے ہیں, اس کے پاس ایسی کیا چیز ہو سکتی ہے جی محبوب قدموں میں, اس کا اپنا کبھی محبوب اس کے قدموں میں آیا؟ خواتین جیلی پیروں کے چنگل میں کیسے پھنستی ہیں؟ یا بہو کی ساس سے نہیں بنتی, ساس کی بہو سے نہیں بنتی, وہ جنہوں نے جی ایک دوسرے پہ تعویذ کرائے ہیں. اس معاشرے میں 8 کروڑ لوگ جو ہیں وہ ذہنی و نفسیاتی امراض کا شکار ہیں. میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں دیکھو یار, مفتی ہوتا ہے, حافظ ہوتا ہے, عالم ہوتا ہے, امام ہوتا ہے, یہ عمل کیا ہوتا ہے؟ یہ اس کا تو کوئی انسٹیٹیوشن ہے نہیں نا. اب دیکھیں مفتی جو بنتے ہیں ان کی باقاعدہ تعلیم ہوتی ہے, سند ہوتی ہے. اس کے علاوہ اور بھی آپ دیکھیں کہ حافظ ہیں یا اور بھی ہمارے جو بھی سارے ہمارے ہے ہمارے عزت کے قابل لوگ ہیں, ان کی ایک سند ہوتی ہے, ان کو سارا ٹھیک ہے. اب یہ جو عمل ہے اس کی کیا سند ہوتی ہے؟ یہ ہمیں اٹھ کے جی جہاں پہ بھی حلیہ بگاڑ لیا اپنا, اپنے گندے کپڑے, برے حال, سمیل آ رہی ہے. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ نا میرے مائنڈ میں ایک سوال آیا, اس کو آپ تھوڑا سا اس میں وہ ایڈ کر دیجئے گا کہ ریسنٹ ابھی کچھ چند دن پہلے کی بات, 102 دن قبل جو ہے وہ ایک پیر صاحب جو ہے اس کے پاس ایک خاتون جاتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ جی میرا شوہر جو ہے وہ میرے سے لڑتا ہے, ناراضگی ہے یا معاملات میرے وہ طے کر دیں. اب جناب وہاں پر پیر صاحب جو ہے, میں نے شکل دیکھی ہے منہ سے ہی, مجھے تو میں انسان ہے اس کو کیا کہوں, لیکن ان جیسے ان انسانوں کے اندر ہوان بس رہے ہوتے ہیں میں بھی. اب اس نے جناب اس کے ساتھ وہی جو ہم سوچتے ہیں کہ عامل جو کرتے ہیں, اس نے اس کو بٹھا لیا, اس کے ساتھ اپنی جنسی ہوس پوری کرنے کی پوری کوشش کی, اس نے شور مچایا, اہل محلہ آگے اور عامل صاحب کو پکڑ لیا. اب آپ نے مجھے سائیکلوجیکلی اس چیز کا بتانا ہے کہ بہت سے ایسے کیسز میں نے بڑے فیلڈ میں جا کے 4-5 سال سے کور کیے ہیں کہ یہ جو پیر ہیں یہ آپ کی نفسیات کو کیسے پکڑتے ہیں, آپ کے مائنڈ کو کیسے کیپچر کرتے ہیں, خواتین کیوں تویز دھاگا لینے جاتی ہیں اور پھر ان کے ساتھ اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اور پھر اتنے لاتعداد کیسز ہیں, لوگ دیکھ رہے ہیں. اب تو اویئرنیس ہی بڑی ہے یار, ہر گلی محلے میں اگر آج ہم بات کر رہے ہیں تو اسے ہر گھر میں تقریباً جو ہے لوگ وہ سنیں گے. لیکن اس کے باوجود میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آیا اس کو آپ نے 2 سے 4 منٹ میں اچھی طرح جو ایلیبوریٹ کرنا ہے کہ کہانی کیا ہے, خواتین جیلی پیروں کے چنگل میں کیسے پھنستی ہیں؟ دیکھیں اس کا بڑا کیوں کا بڑا سیدھا سا اور سادہ سا جواب ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جیسے علم ہوتا ہے نا, علم ایک لامحدود سمندر ہے, علم کی کوئی حد نہیں ہے. جہالت جو ہے نا یہ علم سے بھی بڑا سمندر ہے, جہالت بھی لامحدود ہوتی ہے. انسان کے علم کی ایک حد ہوتی ہے, ہر انسان کے علم کی ایک حد ہوتی ہے, لیکن جہالت کی کوئی حد نہیں ہوتی. کیونکہ آپ جو ہے وہ بہت بڑے جو عالم ہیں وہ بہت کم لوگ ہیں, لیکن بہت بڑے جاہل جو ہیں نا وہ آپ کو بہت سارے لوگ مل جائیں گے. اب آپ جتنی مرضی اس کے بارے میں ہم باتیں کر لیں, جیسے میں بتا رہا تھا کہ میں سٹارٹ سے بڑے باتیں کر رہا ہوں کہ یہ سب ڈرامے ہیں, وہ میں نے اس پوڈ کاسٹ میں کرنے کا مطلب کیا تھا کہ اب قانون بھی آ گیا. اب یہ قانون آ گیا کہ جو یہ عمل وغیرہ یہ چلے شلے کرے گا, یہ جو سارے تماشے ہیں محبوب آپ کے قدموں میں اور یہ جو سارے تماشے, اس کو ہم پکڑیں گے. یہ ایک مجرمانہ ایکٹ بن گیا ہے, 10 سال کی قید. جی بالکل. تو یہ میں کافی دیر سے لوگوں کو کہہ رہا ہوں نا کہ یہ سارے جعلی ہیں. اب بات یہ ہے کہ ان پاپولر اوپینین کی میں بات کر رہا تھا کہ ہم تو وہ بات کر رہے ہیں جو حقیقت ہے, لیکن شاید بہت سارے لوگ اس کو ابھی تک ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو جو آپ کا یہ بھی سوال ہے کہ بہت سارے لوگ اس چیز کو, حقیقت کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. دیکھیں ہم نے اپنے معاشرے کا نا کوئی 1 2 4 دن میں, یہ جس کو کہتے ہیں نا عرف عام میں, بیڑا غرق نہیں کیا. یہ ہمارے سالوں کے, بلکہ میں کہتا ہوں صدیوں کے تھوڑا کر کے نا ہمارے دماغوں کو, اس معاشرے کے دماغوں کو اس طرح سے بنا دیا گیا کہ لوگوں کو ذہنی طور پہ مفلوج کر دیا گیا. اب ہر گھر گلی محلے میں یہ ایک جو غلط العام اعتقاد پائے جاتے ہیں کہ جی عامل کے پاس اس چیز کا جی حل ہے. جی ہر بندے کو جس کی جی ساس سے بنتی نہیں ہے یا بہو کی ساس سے نہیں بنتی, ساس کی بہو سے نہیں بنتی, وہ جنہوں نے جی ایک دوسرے پہ تعویذ کرائے ہیں, وہ لڑکا جی شادی کے بعد اگر جی وہ اپنی بیوی کو تھوڑا ٹائم دینے لگ جائے, پہلے تو بہت اچھا تھا, یکدم کیا ہو گیا کہ اس پہ تعویذ کرائی, یکدم کچھ نہیں ہوا, یکدم اس کے بعد شادی ہو گئی. اب اس کی اور بھی رسپانسبلٹیز ہیں, تو تھوڑا سا فرق تو آتا ہی ہے. تو یہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہم نے اپنے معاشرے کو, سارے جو نوجوانوں کو اور خاص طور پہ خواتین کو اس غلط راستوں پہ لگا دیا. ان کو یہ لگتا ہے کہ ان چیزوں کی
کوئی حقیقت ہے. ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید یہ معاملات جو ہیں یہ ہمارے جتنے بھی ہیں یہ جادو تویز کی وجہ سے. لیکن میرا سوال ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ آخر وہ جو عامل ہے وہ اس کے مائنڈ کو کیپچر کیسے کرتا ہے؟ عامل مائنڈ کو کیپچر نہیں کرتا, وہ تو کوئی کہانی ہے اور نہیں کوئی اس کو باتوں میں. میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک اویئرنیس میسیج چلا جائے کہ خواتین آپ نے بڑا اچھا پیچھے جو ہے ڈسکرائب کر دیا ہے, دیٹ از دا گڈ پوائنٹ. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ خواتین ایک تو بچیں کیسے, اس جو کہ حیوان کو پہچانے کیسے کہ کل کو وہ اس کی عزت کو تار بھی کر سکتا ہے, اور پھر اس کے پاس کیا طریقہ کار ہوتا ہے جس سے وہ اپنی طرف کھینچتا ہے. دیکھیں طریقہ کار جو ہے نا اس عامل کے پاس کچھ نہیں ہوتا. وہ تو جاہل آدمی ہے, ان پڑھ آدمی ہے, بات کرنے کی اس کو تمیز نہیں ہے, ٹھیک ہو گیا, بری اس کی شکل بنی ہے, گندے اس کے کپڑے ہیں. جتنا دور میں اور آپ بیٹھے ہیں آپ اتنا دور بیٹھ نہیں سکتے, آپ اس کمرے میں انٹر نہیں ہو سکتے, اتنی بدبو آئے گی وہاں سے آپ کو. اگر اس نے خوشبو بھی لگائی ہوگی تو بدبو والی خوشبو ہوگی کہ ایسی خوشبو سے بھی بندہ باہر بھاگتا ہے. تو مجھے آپ بات بتائیں کہ ایک ایسا شخص ہے جو کہ جس کا حلیہ برا ہے, سیدھا جاہل آدمی ہے وہ, ٹھیک ہے, بات کرنے کی اس کو تمیز نہیں ہے, اس کے اسمیل اس سے آ رہی ہے, کون شخص جو ہے اس سے امپریس ہوگا؟ نارمل کوئی نہیں نا. یہ اس عامل کا کمال نہیں ہے, یہ جو ان کے پاس جاتے ہیں نا یہ ان کے دماغوں میں ایک غلط ہم نے چیزیں ڈالی ہوئی ہیں کہ جی شاید ہمارے جو مسئلے ہیں وہ کچھ سپر نیچرل چیزوں کی وجہ سے ہیں اور اس کا جو حل ہے وہ ان کے پاس ہے. صرف اگر اس سے آپ جتنا مرضی لوگوں کو سمجھا دیں انہوں نے باز نہیں آنا اس چیز سے, unless and until ہم اپنے لوگوں کو اویئرنیس دیں کہ دیکھو ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اب دیکھیں جب آپ کسی کو اویئرنیس دیتے ہیں کیسے وہ آپ کی بات مانے؟ وہ کہتے ہیں نہیں آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ ڈاکٹر تو ایسے ہی کہتے ہیں, ڈاکٹروں کی کیا بات ہے, وہ تو ایسے ہی کہتے ہیں نا, ان کو ان چیزوں کا اتنا نہیں وہ مانتے ہیں اینڈ آل دیٹ. دیکھیں بات سنیں, جب کسی سچ کے ساتھ تھوڑا جھوٹ مل جاتا ہے نا تو وہ جو سچ ہوتا ہے نا وہ دب جاتا ہے, بلکہ زیادہ آدھا سچ جو ہوتا ہے نا وہ جھوٹ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. اب ہوتا کیا, یہ عامل کس طرح سے کہانیاں سناتے ہیں جو مین آپ کا سوال تھا. ہاں جی آپ کے اوپر اثر ہوا ہے, میں نے یہ دیکھا ہے, فلاں جو ہے وہ آپ کا جاننے والا ہے, اس نے کیا ہے, اس سے آپ کی بنتی نہیں ہے. اب دیکھیں نا وہ ایسی جرنل بات کرتے ہیں کہ جس کے ساتھ ہر دنیا میں انسان کے ساتھ وہ کچھ ہوا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اچھا آپ بچپن میں ایک دفعہ گر گئی تھی تو بھائی بچپن میں ہر کوئی گرا ہوتا ہے. اچھا بچپن میں ایک دفعہ آپ کو چکر آ گئے تھے, بھائی وہ ہر ایک کوئی آئے ہوتے ہیں. اچھا وہ فلاں ایک آپ کا رشتہ دار ہے, اس کی آپ سے بنتی نہیں ہے, وہ آپ پہ جادو تویز کر رہا ہے, وہ آپ سے اچھا نہیں آپ کو سمجھتا, تو بھائی ہر ایک گھر میں ایسے کوئی نہ کوئی رشتہ دار ہوتے ہی ہیں جس سے ہماری بنتی نہیں ہے. اچھا فلاں نے آپ کا رشتہ مانگا تھا نا, آپ نے نہیں دیا تھا تو انہوں نے کر دیا تھا. اب فیملیز میں ایسے اکثر ہوتا ہی رہتا ہے, کزن میرج وغیرہ میں, کہ وہ کہتا ہے عام طور پہ ہوتا نہیں ہماری بیٹی ہے یہ ہمارا بیٹا ہے, وہ لیکن نہیں بنتی تو وہ نہیں عام طور پہ رشتہ ہوتا. تو اس طرح کی جرنل باتیں کرتے ہیں جو کہ ہر ایک کے ساتھ ہی ہوتی ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے جو عام طور پہ لوگ ہیں ان کے جنسے میں آ جاتے ہیں. لیکن جیسے میں نے بتایا کہ اصل چیز ہوتی ہے لوگوں کے دماغ میں. مثلا غلطی کہاں پہ کرتے ہیں, یہ جنات ہوتے تو ہیں نا, اس میں تو ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہوتے. کیوں؟ کیونکہ قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب لوگوں کے لیے یہ ہے کہ ہوتے ہیں, بالکل ہم بھی مانتے ہیں, آپ بھی مانتے ہیں, جو ہمیں بطور مسلمان ہمارا ایک اعتقاد ہے, ہمارا بلیو ہے کہ جی یہ ہوتے ہیں. اچھا اب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ان کے اوپر دسترس بھی تھی, وہ اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا تھا. اچھا اب حضرت سلیمان کو یہ معجزہ تھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ان پہ دسترس دی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ وہ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ وہ عصا جو تھا انہوں نے ہمارا سمندر میں 2 ٹکڑے ہو گئے. ٹھیک ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے کہ قرآن پاک ان کا معجزہ ہے. اب دیکھیں یہ بات سمجھیں, اب یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو, برگزیدہ بندوں کو یہ معجزے عطا کیے تھے, وہ اس لیے ان کے پاس تھے. جنات ہوتے ہیں, حضرت سلیمان کے پاس ان پہ دسترس تھی اس لیے کیونکہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے, اللہ نے ان کو دسترس دی تھی. لیکن یہ جو عمل یہ تو ٹھگ ہیں, ان کو تو انگلش کے 2 لفظ پڑھنے نہیں آتے, لکھنا پڑھنا ان کو کچھ بھی نہیں آتا. اب یہ کس طرح سے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. دیکھو جنات ہوتے ہیں, ان کے بھی تو پاس تھے نا. ہو تو یہ لوگوں کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو معجزے ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو دیے تھے, اس وجہ سے ان کے پاس تھے. یہ جو عمل بیٹھا ہوا ہے, ان پڑھ آدمی ہے, اس کو تمیز ہے نہیں, یہ گندے اس کے کپڑے ہیں, اس کے پاس ایسی کیا چیز ہو سکتی ہے؟ جی محبوب قدموں میں,
بھی عمل کو کبھی یہ سوچنے کی بات ہے اس کا اپنا کبھی محبوب اس کے قدموں میں آیا ہے؟ اس کا تو میں کہتا ہوں جو محبوب ہوگا وہ بھی بھاگ جائے گا اس سے. اور اس کے بعد جی بتاتے ہیں کہ جی ہمارے قبضے میں یہ ہے. میں آپ کو بتاؤں جس شخص کو یہ لگتا ہے نا کہ میرے قبضے میں کچھ چیزیں ہیں آج کے دور میں عام انسان کو, وہ ذہنی طور پہ بیمار انسان ہے. یہ جو بھی عمل کہتا ہے کہ جی میرے پاس ہیں, مجھے نظر آتے ہیں, میں دیکھ سکتا ہوں, میں ان سے باتیں کرتا ہوں, وہ سیدھا ذہنی مریض ہے. ہمارے پاس ہاسپٹل میں, میرے کلینک میں روٹین میں ایسے کیسز آتے ہیں جن کو ہلوسینیشن اور ڈیلیوژنز ہوتے ہیں. ہلوسینیشن یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسی چیزوں کا دکھائی دینا جو کہ اس وقت موجود نہیں ہے, کچھ ایسی چیزوں سے باتیں کرنا یا ایسی چیزیں آپ کو سنائی دینا جو کہ اس وقت موجود نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اب یہ کن کو نظر آتے ہیں؟ جو کہ ذہنی مریض ہوتے ہیں, ان کو ہم کہتے ہیں اسکیزوفرینیا کا مرض کہتے ہیں. میرے ہاسپٹل میں روٹین میں ایسے کیسز جو ہیں وہ آتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ خود ہی دیکھیں, جس کو یہ لگتا ہے کہ میں ان سے باتیں کرتا ہوں جی, مجھے جی نظر آتے ہیں, میں جی ان سے جی کاٹ پلٹ کر لیتا ہوں, تو یہ کلیئر کٹ جو ہے یہ ذہنی امراض کی علامت ہے. تو یہ خود جو لوگوں کو جو نظر آتے ہیں نا آج کل, یہ خود لوگ جو ہیں یہ ذہنی مریض ہیں. اور جو آپ کا کوسچن تھا, اس میں ان لوگوں کا کوئی کمال نہیں ہے. اصل میں نا ہم نے اپنا معاشرے کے ساتھ نا بہت غلط کیا. آپ دیکھیں اس وقت اس معاشرے میں 8 کروڑ لوگ جو ہیں وہ ذہنی و نفسیاتی امراض کا شکار ہیں. 8 کروڑ. اور یہ میری ریسرچ نہیں ہے, یہ انٹرنیشنل باڈیز کی, اور انکلوڈنگ پاکستان کے بھی لوگ اس میں شامل تھے. وہ یہ کہہ رہے ہیں جی 8 کروڑ لوگ جو ہیں ان کو ذہنی و نفسیاتی امراض ہیں. اب دیکھیں پاکستان کی آبادی کتنی ہے, جو بہت زیادہ ضعیف عمر کے ہیں ان کو بھی اگر آپ نکال دیں, تو جو چھوٹے بچے ہیں جو بالکل ابھی چھوٹے گود میں, ان کو نکال دیں, تو تقریباً ایک محتاط اندازے کے مطابق اس ملک میں آدھا ملک جو ہے, آدھی آبادی جو ہے, جو ریسرچ بتا رہی ہے, میں نہیں کہہ رہا, کہ وہ ذہنی و نفسیاتی امراض کا شکار ہے. اب مجھے آپ ایک بات بتائیں, جو ذہنی و نفسیاتی امراض ہیں یہ ایک دن میں تو نہیں بن جاتے کسی کو. کوئی شخص بھی ذہنی طور پہ ایک دن میں بیمار نہیں ہوتا. یہ سال لگتے ہیں کسی بھی شخص کو ذہنی طور پہ بیمار ہوتے. تو یہ سال کیسے ہوئے؟ ہم غربت کا رونا روتے ہیں, ہم اور مسائل کا رونا روتے ہیں, چلیں وہ بھی فیکٹرز تو ہیں, لیکن آپ دیکھیں کہ سال لگتے ہیں کسی شخص کو ذہنی و نفسیاتی امراض کا شکار ہونے میں. کیسے اتنے لوگ بیمار ہو گئے؟ کیسے اس معاشرے میں اس وقت جو آدھا معاشرہ ہے وہ ذہنی و نفسیاتی امراض کا شکار ہے, جو کہ انڈیپینڈنٹ ریسرچ بتاتی ہے؟ انہی حرکتوں کی وجہ سے ہم نے اپنے معاشرے کے ساتھ, نوجوانوں کے ساتھ, اپنے لوگوں کے ساتھ کیا برا نہیں کیا. کبھی آج کل سوشل میڈیا پہ تماشے چل رہے ہیں, کبھی جنوں بتوں کے پیچھے ان کو لگا دیا, کبھی جی پیار محبتوں کے چکروں میں لگا دیا, کبھی کچھ. ہم نے اپنے نوجوان کی ذہن سازی, تربیت سازی تو کی نہیں ہے نا. بالکل. تو جس وجہ سے ذہنی و نفسیاتی امراض ہو رہے ہیں, اور یہ بھی جو ہے یہ محبوب قدموں میں اور یہ عامل, یہ بھی اسی کا ایک شاخسان